بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، جنون یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بکری جنگل میں اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی۔ شام ہو رہی تھی اور رفتہ رفتہ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، اس لیے اس نے رات جنگل میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک غار نظر آئی جو ایک پہاڑی کے پاس تھی۔ بکری کو رات گزارنے کے لیے یہ غار پسند آئی تو وہ غار کے اندر چلی گئی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتفاق سے اس غار کے ایک کونے میں ایک خون خوار شیر بھی رہتا تھا جو اس وقت غار کے اندر ہی موجود تھا۔ شیر کو دیکھ کر بکری بری طرح ڈر گئی۔ اب وہ غار سے بھاگ کر زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ باہر بہت اندھیرا ہو چکا تھا اور دوسرے جنگلی جانوروں کا بھی اس کو ڈر تھا۔ پھر اچانک ہی بکری کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنی گردن اکڑا لی اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورنے لگی۔ شیر نے یہ سب دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ آج تک کسی جانور کو غار میں آنے کی ہمت نہ ہوئی تھی اور یہ ایک کمزور سی بکری اس کے سامنے گردن اکڑا کے آنکھوں میں آنکھیں ملا رہی تھی۔ شیر نے گرج کر کہا، تم کون ہو اور میرے غار میں کیوں آئی ہو؟ بکری بھی اکڑ کر بولی، میں بکریوں کی ملکہ ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ 100 چیتے، 50 ہاتھی اور 25 زندہ شیر چباؤں گی۔ اب تک 100 چیتے اور 50 ہاتھی تو چبا چکی ہوں اور اب صرف 10 شیروں کی تلاش ہے۔ بکری کو اس قدر اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا سن کر شیر ڈر گیا اور غار سے بھاگ گیا۔ اسے بھاگتے بھاگتے جنگل میں ایک گیدڑ ملا۔ گیدڑ نے شیر کو یوں بھاگتے دیکھا تو پوچھا، اے جنگل کے بادشاہ، آپ اتنی تیزی سے کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ شیر نے ساری بات گیدڑ کو بتا دی۔ گیدڑ شیر کی بات سن کر بہت ہنسا اور پھر بولا، ارے بادشاہ سلامت، اس بکری نے ضرور آپ سے مذاق کیا ہوگا۔ بھلا ایک بکری ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب آپ کو بتایا ہے۔ آئیں واپس غار میں چلتے ہیں، آج تو بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی دعوت ملی ہے ہمیں۔ اس طرح شیر اور گیدڑ واپس غار میں آ گئے۔ جب بکری نے دونوں کو آتے دیکھا تو پہلے تو وہ تھوڑی گھبرا گئی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی، اے نامعقول غلام، ہم نے تجھ سے 10 شیر لانے کو کہا تھا اور تم ایک ہی لے کر واپس آ گئے ہو۔ شیر نے جب یہ سنا تو وہ سمجھا کہ گیدڑ اور بکری کی ملی بھگت میں اب وہ پھنسنے والا ہے اور اس نے ایک ہی وار میں گیدڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تو دوستوں، اگر آپ سے اس کہانی کا سبق پوچھوں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ بکری نے عقل مندی سے اپنی جان بچا لی، اور کچھ حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ شیر اپنے ڈر کی وجہ سے بکری سے مات کھا گیا تو یہ زیادہ درست ہوگا۔ اور دوستوں، افسوس کی بات ہے کہ یہی حال ہم انسانوں کا بھی ہو گیا ہے۔ دراصل ہم انسان اپنی زندگی میں ڈر ڈر کر رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنی کامیابی سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ ہم کسی بھی قسم کے رسک سے ڈرنے لگے ہیں، آگے بڑھنے سے ڈرنے لگے ہیں، جو ہے اسے بھی کھو دینے سے ڈرنے لگے ہیں۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ سب کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہ کر پانے کی اصل وجہ یہی ڈر اور خوف ہے۔ خوف پر قابو پانا اور ڈر کا سامنا کر کے جیت کو حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جب تک آپ خوف کا سامنا نہیں کرتے تب تک وہ خوف آپ سے دور نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ڈر کے آگے جیت ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بار بار کوشش کرو یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور یہ بھی بولا جاتا ہے جو جیتا وہی سکندر۔ یہ سارے ایسے محاورے ہیں جو اکثر و بیشتر سننے میں آتے ہیں۔ ان محاوروں کا مقصد دوسروں کی ہمت بندھانا ہوتا ہے۔ یہ کہاوتیں تجربات کی روشنی میں تخلیق پاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد کامیابی مل جائے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ انسان ناکامی سے ہی سیکھتا ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اپنی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ دے کر جیت کی خوشی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے کبھی ہار کا سامنا نہ کیا ہو۔ ناکامی خود بہت بڑی استاد ہے دوستوں۔ جیمز جے والٹن، جو کہ IBM کا بانی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ناکامیوں کو دگنا کریں، کیونکہ کامیابی ناکامی کے دوسرے سرے پر موجود ہوتی ہے۔ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے والے کامیابیوں کی راہ گزر پر گامزن ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ارنسٹ ہیمنگوے نے کہا تھا، انسان تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، ہمت توڑ کے اپنے پر نوچ لیتا ہے، کوشش ترک کر کے شکست اور ناکامی کو خود پر طاری کر لیتا ہے؟ تو دوستو، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مڑ مڑ کے ماضی کی ناکامیوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس کا ماضی اسے ڈستا رہتا ہے، وہ اس کی ہمتیں پست کرتا ہے، وہ اس میں خوف اور ڈر پیدا کرتا ہے کہیں وہ ہار نہ جائے۔ جو انسان شکست سے پہلے ہی ناکامی کے ڈر میں مبتلا ہو گیا، وہ شکست کی بنیاد تو معرکے سے پہلے ہی رکھ دیتا ہے۔
ایسے میں جب وہ ناکام ہوتا ہے تو تمام ہتھیار پھینک کر مایوس ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی ایسی اندرونی مایوسیاں ہیں جو ہم سے زندہ رہنے کا حوصلہ چھین لیتی ہیں، ہم کہیں ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس قسم کی سوچیں ہمیں ہمارے مقصد کے حصول کے قابل نہیں بننے دیتی اور نتیجتاً ہم اپنی صلاحیتوں پر کبھی اعتماد نہیں کر پاتے اور زندگی میں ناکام و نامراد ٹھہرتے ہیں۔ لیکن جب ہر کامیاب انسان دوسروں کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کے اندر ناکامی کا خوف اس کے گلے کا توق بن جاتا ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر خوف میں مبتلا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کے اندر خوف کی ایک بڑی وجہ احساس کمتری ہے۔ جب آپ دوسروں کے مقابلے میں خود کو کمتر اور قابل رحم سمجھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ آپ سے ہمدردی کے بجائے آپ پر ہنستے ہیں، آپ کو اور زیادہ احساس کمتری کا شکار کرواتے ہیں۔ آپ کے اندر جتنا بھی ٹیلنٹ ہو وہ آپ کی احساس کمتری کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتا، اندر ہی دب کر رہ جاتا ہے۔ یہ ناکامی کا ہی خوف ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے اہداف طے کرنے سے کتراتے ہیں۔ ناکامی کی دوسری بڑی وجہ اعتماد میں کمی ہے۔ اعتماد کی کمی مشکل حالات میں آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم ٹھیک طرح کسی صورتحال میں سے نکلنے کی کوئی واضح اور ٹھوس کوشش نہیں کر پاتے تو ایسی صورت میں ہمارے اعتماد میں مزید کمی واقع ہوتی ہے۔ جب آپ میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور آپ ٹھیک طرح اپنے آپ کو کانفیڈنٹ نہیں کر پاتے تو لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے۔ اس طرح آپ میں رد کیے جانے کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ ناکامی کی تیسری بڑی وجہ منفی سوچ ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچنے والے زندگی کے میدانوں میں بڑے سے بڑے معرکے سر کر جاتے ہیں۔ منفی سوچ نہ صرف آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ آپ کے اندر کچھ کرنے کے جذبے کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی ناکامی کے خوف پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ناممکنات سے ممکنات تک کا سفر کریں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہنری فورڈ کا کہنا ہے، ناکامی آپ کو ذہین ہونے کا موقع دیتی ہے۔ اپنے اندر کے خوف پر قابو پانے اور کامیاب ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو بار بار کریں جس میں آپ ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ بے خوف و خطر ہو کے اپنے کام کے آگے ڈٹ جائیں اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ اپنے آپ کو ایماندار بنائیں، اللہ پر توکل کریں، اپنا کام پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے کریں، اپنے رویے کو بہتر بنائیں تاکہ آپ ذہنی سکون میں رہیں اور اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اب اگر اس ویڈیو کو سمرائز کروں تو زندگی کی دوڑ میں ہمیں بلا خوف و ڈر ابھرنا چاہیے، اپنی ہمت، اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرتے ہوئے اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے اور پھر عزم مصمم کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہتے ہوئے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہماری ذات کے داخلی معاملات سے ہے۔ خارجی عوامل تو بس ڈائیورژنز ہیں جو وقتی ہوتی ہیں، جن کو اندرونی طور پر مضبوط انسان اپنے ارادے کی پختگی سے اپنے حق میں ڈھال لیتا ہے، لیکن اندرونی ڈر اور خوف کو آپ نے پہلے زیر کرنا ہے۔ اسی چیز کو ہی تو اقبال نے خود ہی کا نام دیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی کمی کوتاہیوں کا تدراک کرتے ہوئے اپنی کردار سازی اس نہج پر کرو کہ انسان خود کو تسخیر کر لے، اور تسخیر نفس کے بعد اپنی ذات کی مضبوطی کے بلبوتے پہ آپ دنیا کی تسخیر تو کیا آخرت میں اعلیٰ مقام بھی پا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ منی ماسٹری سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں دائیں جانب کلک کریں، اور اگر آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں بائیں جانب کلک کریں۔